ہاسپٹل جا رہی ہوں، لاؤں سے نکلتے ہوئے حالہ بیگم نے اسے روکا۔ جی مام، ناشتہ تو کر لو، مجھے بھوک نہیں۔ ایسے کیسے بھوک نہیں، رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے لیٹ ہو رہا، وہاں سے کچھ کھا لوں گی۔ ادھر آؤ، جہاں بیٹھو۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، مجھے کیا ہونا ہے؟ تو پھر منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ اس نے منہ بسوڑا۔ لو بھلا کیوں نہیں پڑتا؟ میری بیٹی ہو تم، بتاؤ کیا بات ہے؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے بھی مجھ سے چھپایا۔ دیکھو میشا، میں جانتی ہوں جو ہوا وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم ہرٹ ہوئی ہو، مگر تم جانتی ہو نا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا پتہ اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ اور ابھی ٹائم نہیں، تم لیٹ ہو رہی ہو، ہم پھر اس بار بات کریں گے۔ جی مام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنا منہ سیدھا کرو، رات بھی تم نے بیچاری فضا کا بہت برا حال کیا ہے۔ کوئی بیچاری نہیں ہے، سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ اچھا سب بھول جاؤ، چلو میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ کر کے جانا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ ہاسپٹل سے نکلی تو گاڑی کے ٹائر پنچر دے کر گاڑی وہیں چھوڑی اور خود وہاں سے پیدل ہی نکل آئی۔ آؤ میں چھوڑ دوں۔ حنا نے گاڑی لا کر اس کے سامنے روکی۔ ایک پل کے لیے اس نے رک کر اسے دیکھا، پھر اسے نظر انداز کرتے ہوئے چل پڑی۔ آ جاؤ نا، کتنا لیٹ ہو گیا، دیکھو اندھیرا چھا رہا ہے، کیسے جاؤ گی؟ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اس کے پیچھے آیا۔ سنو تو جلدی، اس کے سامنے آ کر رکا۔ حنان، کیوں روڈ پر تماشا بنا رہی ہو؟ میں کچھ نہیں کر رہا، پلیز گاڑی میں بیٹھو، میں ڈرائیو کر دیتا ہوں پلیز۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ملجانہ انداز میں کہا۔ میشا نے نظر اٹھا کر پہلے اس سے دیکھا، پھر اس کے بڑے ہاتھ کو، اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنے اندر کی خوشی کو دباتے ہوئے۔ حنان نے محض ہلکا سا مسکرا کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور گاڑی تک لایا۔ تھینکس میری بات ماننے کے لیے۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم ہرٹ ہوئی، بٹ آئی سویئر جو ہوا بے خبری میں ہوا، میرا ہرگز ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تم سن ہی ہو نا؟ اسے موبائل میں مصروف پا کر کہا، مگر وہ چہرے پر نو لپس کا سائن سجائے بیٹھی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ کیا تھے؟ ہاں، گول گپے کھاؤ گی؟ نہیں جواب مجھ سے، مگر کافی رکھایا تھا۔ حنا نے بات کرنے کی غرض گاڑی سر پر رکھی اور اس کی طرف موڑا۔ میشو یوں تو نہ کرو نا، تم بات بھی نہیں کر رہی ہو اور نہ ہی میری طرف دیکھ رہی ہو۔ ڈانٹ لو، چاہے تم مار بھی لو، مگر بات تو کرو نا، کچھ تو کہو، مگر یوں غصہ نہ کرو۔ کیا لگتا ہے تم لوگوں کو میں کوئی مذاق ہوں؟ کوئی فیلنگس نہیں ہے میری؟ یا پھر میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ جب جی چاہا دھتکار دیا، جب چاہا اپنا لیا، سب کے سامنے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ تم سب نے مل کر جو کیا وہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ جو تقریب میں مہمان آئے ہوئے تھے، کیا وہ نہیں جان رہے ہوں گے کہ رشتہ کس سے طے ہوا، نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ انہوں نے تو یہی سوچا ہوگا نا کہ لڑکی میں ہی کوئی برائی ہوگی جو لڑکے نے انکار کر دیا۔ کسی نے تمہارا تماشا نہیں ہے بنایا یار۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اور تمہیں حنان، تمہیں اتنے سارے لوگوں کی واہ واہ مل گئی ہوگی کہ دیکھو کتنا مہان انسان ہے جو ایسی لڑکی کتنے کھلے دل سے اپنا رہا ہے، سکون مل گیا ہوگا نا۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ میں غصہ نہ کروں، میرا اتنا بھی حق نہیں ہے تو کرو نا غصہ، کون منع کر ہے، مگر یوں منہ مت پھیرو، اور پلیز رو تو نہیں۔ اگر تمہارا ہو گیا ہو تو پھر گھر چلو۔ اپنا چہرہ صاف کرتی وہ سیدھی ہو، نہیں جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی میں گاڑی سٹارٹ نہیں کروں گا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکاتی کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف ہوگی اور وہ اسے دیکھنے میں سوری نا۔ جب کافی دیر تک اس نے رخ نہ موڑا تو حنا نے اس کا کندھا ہلایا۔ میرا دماغ خراب مت کرو اور گھر چھوڑ کر آؤ۔ منحوس گاڑی کے دونوں ٹائر عین وقت پر دھوکہ دے گئے، ورنہ کبھی نہ تھے تمہارے ساتھ، اس نے کار کھانے والے لہجے میں کہا۔ دونوں؟ مگر میں نے تو ایک ہی کیا تھا، دوسرا کیسے ہو گیا؟ حنا نے سر کو جاتے ہوئے کہا۔ ہاں؟ میشا کا منہ پورے کا پورا کھلا۔ اس کے متوجہ ہونے پر اسے احساس ہوا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ تو تم نے ٹائر پنچر کیے ہیں؟ میں بھی کہوں، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں باہر سے آئی تھی، تب تو ٹھیک تھے۔ اپنی ہونہار نظریں اس پہ گاڑتے ہوئے بولی۔ ہاں نہیں ہاں، بوکھلاہٹ میں وہ ایک ہی گردان کیے جا رہا تھا۔ تم نے چیٹنگ کی ہے حنان، شرم تو نہیں آئی تمہیں؟
آئی تھی یار، مگر کیا کرتا، تمہیں منانا بھی تو تھا نا۔ منانا تھا؟ ایسے مناتے ہیں گاڑی کے ٹائر پنچر کر کے؟ میشا نے گود میں رکھا ہوا کلچ نما بیگ اس کے سر میں دے مارا۔ میشو کیا کری ہو، میں نے تو بس ایک ہی کیا تھا۔ نکلو نکلو گاڑی سے، تم مجھے میری ہی گاڑی سے نکلنے کو بولی؟ حنان نے صدمے سے اسے دیکھا۔ تم ایسے نہیں نکلو گے۔ بیگ اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلی۔ کہاں جا رہی اس نے آواز مغوان سنا کرتی ہوئی سامنے سے گھوم کر اس کی طرف آئی۔ باہر آؤ۔ فرنٹ ڈور اوپن کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں آ رہا۔ اچھی زبردستی ہے، میں کہہ رہی ہوں باہر آؤ، ورنہ میں نے یہاں لوگوں کو اکٹھا کر لینا ہے۔ کہ تم مجھے چھیڑ رہے تھے؟ اور لوگوں کا تو تمہیں پتہ ہی، شغل شغل میں اچھا ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ میں نے کب چھیڑا ہے تمہیں؟ اور تم چھیڑنے ہی کب دیتی ہو؟ منہ بسوٹے اس نے شکایت کی۔ او، تمہیں اس بات کی بھی شکایت؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھورا۔ نہیں، میں تو جسٹ بات کر رہا تھا، تم وقت ضائع کر رہے ہو، نکلو۔ میں نہیں۔ اس نے اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑا۔ تم باہر آتے ہو یا نہیں؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ میری گاڑی ریکور کروا کر کل ہاسپٹل چھوڑ جانا اور اپنے لے جانا۔ میں کیسے جاؤں گا گھر تک؟ لفٹ تو دے دو، کیب سے آ جانا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے یہ جا وہ جا ہوئی۔ ولی تم نے آفس نہیں جانا؟ کل بھی چھٹی کی ہے؟ ناشتہ کرتے ہوئے فاروق صاحب نے ولی سے کہا۔ ڈیڈ، میری طبیعت خراب ہے، شاید نہ جا پاؤں۔ تمہیں یاد ہو تو آج فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے جو تمہیں اٹینڈ کرنی ہے۔ تیار ہو کر ٹائم پر پہنچ جانا، کوئی بہانہ نہ سنو۔ فاروق صاحب سختی سے بولے تو وہ لب بینچ کا رہ گیا۔ اس میں بہانے والی کیا بات ہے؟ بھائی کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی، رات بھی بہت تیز بہت آئی نے، مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ سائن بھی تو فارغ سارا دن آوارہ گردی کرتے، اگر ایک دن آفس چلا جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اسے لے جائیے۔ میشا ولید کی زرد رنگت دیکھتے ہوئے کہے بغیر نہ رہ سکی۔ تم خاموشی سے ناشتہ کرو۔ خالدہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ ماں، میں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ سائم کی تعلیم بھی بھائی کے ساتھ ختم ہو چکی ہے، اصولاً تو اسے بھی ساتھ یا آفس جوائن کر لینا چاہیے تھا۔ آخر اکیلے ڈیڈ کب تک سنبھالیں گے؟ ویسے بھی کچھ دن پہلے یہ خود ہی ولی بھائی سے کہہ رہا تھا وہ آفس چاچو کا اکیلے کا نہیں، اس کے بابا کا بھی ہے، تو صرف مالکانہ حقوق جتا لینا ہی کافی نہیں ہوتا، ہاتھ بھی ہلانا پڑتا ہے۔ ساری زندگی ڈیڈ نہیں تو نہیں پالنا تمہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تم لوگ چھوٹے تھے، تم دونوں کی ذمہ داری اٹھانا ان کا فرض بھی تھا اور تم لوگوں کا حق بھی، مگر اب عاقل بالغ ہو، اپنی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہو۔ میشا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے جیسے اس نے نارمل سی بات کی ہو۔ یوں اس کے سب کے سامنے منہ کھولنے پر سائم دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے آفس جوائن کر لینا چاہیے، ولید اور بھائی صاحب کی مدد بھی ہو جائے گی اور یہ کچھ سیکھ بھی لے گا۔ رفعت بیگم نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تو ناچار اسے حامی بننا پڑی۔ مام، کیا ضرورت ہے سب کے سامنے یوز چاہے لڑکی کی ہاں میں ہاں ملانے کی؟ سائم کمرے میں جا کر رفعت بیگم پر برسا۔ کیا مطلب تم نے کوئی کام دھندہ نہیں کرنا، یوں ہی فارغ بیٹھ کر روٹیاں توڑنی ہیں؟ اور وہ کہاں غلط تھی؟ پہلے تم لوگ چھوٹے تو انہوں نے اپنی سگی اولاد کی جگہ رکھ تم دونوں کو پالا ہے، اب جب تم اس قابل ہو گئے ہو تو ان کا ہاتھ بٹاؤ، آفس جایا کرو۔ اور کیا ضرورت تھی ولی سے بکواس کرنے کی؟ تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ چاچو نے ہمیں پالا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا؟ ساری زندگی ہمارے بابا کی پراپرٹی برائش بھی تو انہوں نے ہی کی ہے۔ سائم کی زہرہند لہجے پر رفعت بیگم نے سخت میں ساکت تو باہر کھڑے فاروق صاحب بھی ہوئے تھے۔ وہ جو میشا کی بات پر رفعت بیگم سے معذرت کرنے آئے تھے، سائم کی باتیں سن کر بے یقینی کسی کیفیت سے کھڑے تھے۔ سائم، بکواس بند کر، کوئی سن لے گا تو کیا سوچے گا؟ ہاں تو کوئی سنتا ہے تو سن لے، جو بات سچ ہے وہ ہے۔ اگر اتنا ہی انہیں ہم سے پیار ہوتا تو بابا کے شوہر سے ہمارا نام کر دیتے، کیوں اب تک قبضہ کیے بیٹھے، اوپر سے اپنی گوار بیٹی میں سر پر مسلط کرنے کا پلان کیے بیٹھے تھے۔ ماننا تو بڑے کا چاچو کو کیسے اپنی وہ اسٹوپڈ سی بیٹی حنان جیسے ڈیشنگ بندے کے پلے باندھی اور دوسری کا بھی جٹ پٹ نکاح کر دیا۔ ویسے تو بڑا کہہ رہے کہ سونی یہ سونیا وہ، اور اب اپنی بیٹیوں اور بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت میں نظر نہیں آئی۔ کیا لڑکے ڈھونڈے ہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ میں بھی دیکھتی ہوں یہ پینڈو کیسے خوش رہتی ہے، اس کے لہجے میں حسد کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم دونوں بہن بھائی جن کی زبان بول رہے ہو میں بخوبی جانتی ہوں، بات کرتی ہوں ہمیں بھابھی سے تمہارے رشتے کے لیے۔
دیکھتی ہوں جن کی باتوں میں آ کر تم ابھی تک کسی کام دھندے پر نہیں لگے، کیسے دیتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی؟ یہ بھائی صاحب کا ہی دل ہے جو ابھی تک ماتھے پر بال ڈالے بغیر تم لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں۔ سب جانتا ہوں ان کا سو کالڈ پیار۔ سائم نے سر جھٹکا۔ فاروق صاحب خاموشی سے واپس پلٹ گئے۔ میں تمہارے لیے دعا ہی کاٹ سکتی ہوں سائم، بس اتنا ہے رکھنا کہ ان لوگوں کے نفرت میں اتنا آگے مت نکل جانا کہ واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ بابا کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میشا جو ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو کر نکلی تھی، فاروق صاحب کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر چونکی اور آگے بڑھ کر انہیں سہارا دے کر لاؤنج میں لا کر بیٹھائی۔ عشا پانی لاؤ، اس نے عشا کو آواز دی۔ جی ابھی کیا ہوا، کدھر مر گئی تھی؟ پانی لاؤ، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ شور کی آواز سن کر رفعت بیگم باہر نکلی اور ان کے پیچھے سائم اور سونیا بھی آئے۔ بابا آر یو کے پلیز ریلیکس کام ڈاؤن، اس نے عشا سے پانی کا گلاس لے کر انہیں پلایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ رفعت بیگم نے پوچھا پتہ نہیں لگتا ہے بی پی ہائی ہو گیا۔ عشا جاؤ میرے روم میں ایمرجنسی کٹ پڑی، لے کر آؤ، ہری اپ۔ مائی گاڈ اتنا ہائی بلڈ پریشر، میشا ان کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہا۔ ماما یہ ٹیبلٹ دیں انہیں، اور ایشو میرے روم کے باہر درار میں انجیکشن پڑا ہوگا وہ لے آؤ۔ سائم کو فاروق صاحب کی حالت سے زیادہ میشا کا انداز اور لب و لہجہ چونکا رہا تھا۔ یہ وہ پینڈو ویل مینرڈ زینی نہیں تھی۔ ڈیڈ کیا کرتے ہیں آپ؟ اتنا زیادہ بلڈ پریشر کون بڑھاتا ہے یار؟ ابھی کچھ ہو جاتا تو ہماری چھوٹی سی کیوٹ سی مام کا کیا ہوتا؟ میں نے ہرگز انہیں دوسری شادی نہیں کرنے دینی۔ ایک طوفان کھڑا دینا ہے، ہاں نہیں تو۔ ان کی حالت کوئی سنبھلی تو انجیکشن دیتے ہوئے میشا ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ مسکرا دیے۔ ہاں بھائی یہ تو تمہاری ماننے والی بات ہے، طوفان کیا سونامی بھی لا سکتی ہو ڈیڈ، میں آپ کو لڑکا لگتی ہوں۔ اس نے مصنوعی انداز میں انہیں گھورا تو انہوں نے اس بات میں سہلایا۔ کیا ڈیڈ بندہ دل رکھنے کے لیے ہی کہہ دیتا ہے؟ اچھا چلیے اب آپ کمرے میں جا کر ریسٹ کریں، میں آپ کی میڈیسن منگواتی ہوں۔ مام عشا آپ انہیں لے جائیے، ان سے کہتی۔ اس نے نمبر ڈال کر کے فون کان سے لگایا۔ دائم مجھے کچھ میڈیسن چاہیے، نوٹ کرو کون بات کرے؟ دوسری طرف سے دائم نے پوچھا۔ اوہ بھائی ڈاکٹر میشا زینب بات کر رہی، میڈیسن کا نام لکھو اور ریڈی کر کے رکھو، میں 10 منٹ تک کسی کو بھیجتی ہوں۔ سائم اور سونے نے بے سہارا ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ولی بھائی میرے ہاسپٹل کے میڈیکل اسٹور پر جائیے، وہ آپ کو میڈیسن دیں گے، وہ لے آئیے۔ ولید کو بھیج کر سیڑھی کی طرف بڑھی۔ مام یہ زینی؟ سائم نے شاہ کسی کیفے سے پوچھا۔ پورا نام میشا زینب ہے، MBBS ہاؤس سے آپ کری ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کہ پاگل ملنگ ٹائم سے لڑکی ڈاکٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ سونے شاہ کسی کیفت میں بولی۔ کیوں پاسبل نہیں سائم؟ تم کتنا سمجھایا تھا تمہیں پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی، مگر تم لوگوں نے تو خدا و واسطے کا بیل باندھ رکھا ہے۔ ابھی بھی وقت میں کہہ رہی ہوں سمجھ جاؤ ورنہ بہت بڑی ٹھوکر کھاؤ گے۔ رفعت بیگم ان دونوں کو حیران کھڑا چھوڑ کر چلی گئی۔ اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ میشا نے بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہوں، اور تم لوگ آگے ہونا تو مزید اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد بیٹھے ان چاروں بہن بھائیوں کو دیکھا۔ چلیے یہ تو پھر گڈ ہو گیا، اب کچھ دنوں کے لیے نو فاسٹ فوڈ، نو مرچ مسالہ، بس ہلکی پھلکی غذا لینی ہے۔ آپ کا اتنا ہائی بی پی دیکھ کر میں تو ڈر گئی تھی، تو سیدھا سیدھا کہو کہ میں ڈائٹنگ پر چلا جاؤں۔ انہوں نے منہ بنایا۔ کیا یار بابا بچوں کی طرح منہ بسو رہے ہیں؟ میشا نے ہنستے ہوئے انہیں میڈیسن کھلائی۔ اچھا مام آپ تھوڑی دیر بعد ان کا بلڈ پریشر چیک کرتی رہیں اور میڈیسن بھی دے دیجیے گا، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا۔ میشا ادھر، وہ ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی، فاروق صاحب نے اسے بلایا۔ جی بابا یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اپنے پاس جگہ بنائی۔ آئی ایم سوری، اپنے ڈیڈ کو معاف کر دو، میں تم لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پایا۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ آہستگی سے بولے۔ کیا ڈیڈ آپ بنا اللہ سے بھلا معافی کون مانگتا ہے؟ آپ ریلیکس رہیں، پھر طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ولید نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ نہیں بیٹا مجھے مت روکو، میں نے بہت زیادتی کیا، تم چاروں کے ساتھ فرائض نبھاتا تم لوگوں کو بھول گیا، اور سب سے زیادہ تو میں میشا کا قرض دار ہوں۔ باپ کے ہوتے ہوئے وہ پڑھے در پر ہی مجھ پر، اس گھر پر اور ان آسائشات پر اس کا بھی حق تھا جو صرف میں اپنی غفلت کی وجہ سے اسے نہیں دے پایا۔ میشا اپنے بابا کو معاف کر دینا۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ کیا کرتے ہیں ڈیڈ؟ اب گناہ گار تو نہ کرے، ایسے کون کرتے ہیں؟ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ ایک بار اپنے ڈیڈ کے گلے تو لگو، آئی ایم سو سوری۔ انہوں نے اس کا سر چوما۔
چومتے ہوئے کہا، نو ڈیڈ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے کئی بار بدتمیزی سے بات کی اور ہاں وہاں ضد بھی لگائی، تمہاری بدتمیزی بھی سر آنکھوں پر مجھے برا نہیں لگتا تھا کہ چلو جیسے بھی صحیح، تم بات تو کرتی تو اچھا اب زیادہ پیار مت دکھائیے، کہیں یہ پیار دکھا کر میری فیس اور دوائی کے پیسے دبانے کا ارادہ تو نہیں کہ یہ بیٹھے، ایسی کوئی بات ہے تو ذہن سے نکال دے، اسٹور میرے باپ کا نہیں جہاں سے آپ کو مفت دوائیاں مل جائیں گی، اور آپ کا چیک اپ بھی مستقبل کی ایک بہت بڑی اور مہنگی ڈاکٹر نے کیا ہے جس کی فیس بھی آپ کی طرف ادھار ہے، تو کیا فائدہ دی کے ڈاکٹر ہونے کا جب باپ پیسوں سے دوائی لے گا، اسی لیے تو نہیں پڑھایا لکھایا تھا کہ باپ کو ہی لوٹنے بیٹھ جانا۔ فاروق صاحب اسی کے انداز میں بولے تو صاحب نے آنکھیں پھاڑی، ڈیڈ نہ کیا ڈیڈ، جہاں سے تو آئی ہیں تیرا بابا بھی وہیں پڑھا لکھا، یہ بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی کاڑی کہ کیوں دیکھ رہی ہے، ڈرائے گی کیا؟ ڈیڈ آپ اس طرح سے بولتے ہوئے کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں، میں بتا نہیں سکتی۔ میشا نے ہنستے ہوئے ان کا گال کھینچا، ٹھیک ہے میں لیٹ ہو رہی ہوں، مام ڈیڈ کا خیال رکھے گا، کیسے جاؤ گی؟ رکو رحم چھوڑ دیتا ہے۔ ولید نے اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی تو وہ دونوں باہر نکل گئے۔ آپ نے بلایا سر؟ یس ڈاکٹر میشا، سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ کا کوٹ کہاں، ایک یہ اور ان کے رولز، کسی دن میں نے چولہے میں جھونک دینے ہیں، میشا بڑبڑائی۔ کیسے سر؟ فرید کو فضا نے سرگوشی کی، نہیں ان کے رولز کو آپ کیا بڑبڑا رہی ہوں؟ جی بولیے۔ کچھ نہیں صاحب، وہ روم میں ہے، جا کر پہن لوں گی۔ وہ کیا؟ میری بات دھیان سے سنیے، میمسا حنان ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سو ان کا ٹریٹمنٹ آپ کے ذمہ ہے، ڈاکٹر فرید نے کہا تو میشا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، حنان سر اور بازو پر پٹی لپیٹے پڑا تھا، یہ تھوڑی دیر پہلے مجھے گاڑی کی چابی دینے آیا تھا، تب تو ٹھیک تھا، اچانک کیا ہوا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا کیا بات ہے ڈاکٹر میشا؟ کیا سوچنے لگی؟ نہیں سر کچھ نہیں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ ان کا پراپر چیک اپ کریں گی، ڈاکٹر فضا نے ایک بار بینڈیج کر دیا، باقی آپ دیکھ لیجیے، اور کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، سمجھی؟ مگر سر میری ڈیوٹی تو 3 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی، آج آپ نائٹ ڈیوٹی بھی دیں گی؟ واٹ؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے حنان کو دیکھا جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جی آپ ان کا خاص خیال رکھیں گی، کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، پر سر میں ہی کیوں، آپ فضا کی ڈیوٹی لگا دینا۔ اس نے حنان کو گھٹتے ہوئے نیا عذر پیش کیا، ڈاکٹر میشا آپ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ سے جان نہیں چھڑواتے اور نہ ہی عذر تراشتے ہیں، بی پروفیشنل۔ اور فیضان چھٹی پر تو ڈاکٹر فضا کی ڈیوٹی فرسٹ فلور پر ہوگی، جی صاحب، اس نے مرے انداز میں کہا، اور کچھ نو سب سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر فرید اس کی اتنی فکر اور فیور کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر میشا جی، ہمارے ہاسپٹل کے نیو ڈونر ہے، حال ہی میں انہوں نے ڈونیشن دیا ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ انہیں کوئی مسئلہ ہو، آپ سمجھ ہی ہیں نا؟ باہر نکل کر انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اس نے گہری سانس لی، جی سر اب تو سمجھی ہوں آپ کا مسئلہ، رخ پھیر کر وہ ہلکا سا بڑبڑائی، کچھ کہا آپ نے؟ نو سر، ٹھیک ہے خیال رکھیے گا، جی سر۔ اس نے تابع داری سے سر ہلایا۔ کیا کر رہی ہو؟ میشا فضا کے روم میں داخل ہوئی جہاں وہ کسی پیشنٹ کی فائل پڑھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے، آج تو نیو کوئی پیشنٹ بھی نہیں لگتا ہے، لوگوں نے بیمار ہونا چھوڑ دیا ہے، ہمیں بھی بور ہو رہی ہوں۔ فضا نے بس ہوں پڑھ اکتفا کیا، جانتی تو وہ کیوں آئی ہے، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ میشا نے اس کے ہاتھ سے فائل پکڑی، کیسے ہوا؟ کچھ دیر تک فائل کے صفحات الٹے پلٹے ہوئے اس نے سرسری انداز میں پوچھا، کیا وہ بھرپور انجان بنی ایکسیڈنٹ کس کا؟ وہ اچھا، سامنے سے آدھی گاڑی نہیں دیکھ سکے اور گاڑی والا بریک لگاتے لگاتے عین سڑک پر پہنچ گیا، تمہیں پتہ تو ہے اس عمر میں ہو جاتا ہے، انہیں تو ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا، شکر ہے کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی، نہیں تو عمر کے حصے میں ہڈیاں بہت نازک ہو جاتی ہیں، جوڑنی مشکل ہوتی ہیں۔ فضا حاسی سنجیدگی سے بولی، اس عمر میں مطلب؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا، تم ان بزرگ کا پوچھو نا، جس کا کل ایکسیڈنٹ ہوا بیچارہ بڑی مشکل سے بچا ہے، میں ان کا کیوں پوچھوں گی؟ میشا نے دانت کچکچائے، تو پھر کس کا پوچھی ہو؟ کوئی اور بھی ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ آیا ہے کیا؟ تمہارے دوست کا پوچھی ہوں، جس کی خاطر تم نے مجھ سے غداری کی ہے۔ کون سا دوست فضا؟ مجھے لگتا ہے تمہاری یادداشت کو ریسٹور کرنا پڑے گا۔ میشا نے اسے گھورا، اچھا تم حنان کی بات کرے، میں نے نہیں پوچھا، دراصل جب وہ آیا تھا تو بہت بری حالت میں تھا۔
تمہاری گھبراہٹ کے میں پوچھ نہیں سکی، میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔